السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری ویڈیوز کو لائک اور سبسکرائب کر رہے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے جو کہ میں نے کیا ہے اس کے صرف دو پوائنٹس ہیں کہ کرونا کے بعد دنیا بالکل بدلنے والی ہے۔ آپ دیکھیں، کرونا نے جہاں پر زندگی کی بہت ساری چیزوں کو بالکل تباہ و برباد کر دیا ہے، وہاں پہ بہت سارے نئے کانسیپٹس بھی لے کے آیا ہے، جس میں سوشل ڈسٹینس رکھتے ہوئے آج سے حکومت نے کاروبار کرنے کا اجازت لوگوں کو دے دیا ہے۔ لیکن اب یہ کاروبار، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کاروبار جس طریقے سے بھی کیا جائے گا، مگر یہ اب اس طرح کا نہیں رہے گا جو کہ کرونا کے وقت سے پہلے کا تھا۔ اب لوگوں کو اپنا کوئی بھی بزنس شروع کرنے کے لیے کسی بہت بڑی شاپ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ سپلائی چین کے رولز کو یوز کرتے ہوئے لوگ ڈفرینٹ طرح کے چھوٹے چھوٹے کام لیں گے، ان کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک پہنچائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار کا یہ طریقہ بہت زیادہ کارآمد رہے گا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو اوبر کریم نے جہاں پر ٹیکسی اور بہت سارے ٹریڈیشنل اور کنونشنل چیزوں کو ریپلیس کیا، اسی طرح ایئر لفٹ اور بائکا اور اس طرح فوڈ پانڈا آیا جس نے بہت سارے مسائل کو ختم کر دیا۔ تو بات صرف کرنے کی یہ ہے کہ جو میں کچھ عرصے سے لوگوں کو سمجھا رہا ہوں اور اس پہ کوشش بھی کر رہا ہوں، وہ صرف یہ ہے کہ ان حالات سے ہم نے اپرچونٹیز بنانی ہے، اور دو چیزیں، ایک ہیلتھ اور ایک آپ کا بزنس، اس کو انکریز کرنا ہے۔ میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا، ہیلتھ کی بھی ڈائنامکس چینج ہو جائیں گی اور بزنس کی ڈائنامکس بھی چینج ہو جائیں گی۔ اور آپ یہ دیکھیے گا، صرف 2 مہینے کی بات ہے، اٹ ول ٹیک اونلی 2 months، بہت سی نئی چیزیں آ جائیں گی، ورچوئل لرننگ بہت زیادہ آ جائے گی، جہاں ایجوکیشن کا نظام متاثر ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اسکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، یونیورسٹیز بند ہیں، تو میں اپنے بہت سارے دوستوں کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ موقع ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کو ورچوئل لرننگ کو یوز کرتے ہوئے بہتر کر لیں۔ کیونکہ پہلے تو بہت سارے مسائل تھے، یونیورسٹیز جائیں گے، وہاں ایڈمیشن نہیں ہو رہا تھا، آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا، آپ جاب کرتے تھے، شام کو کیسے پڑھیں گے۔ لیکن جب ان حالات میں جب ہر چیز ورچوئل لرننگ، ڈسٹینس لرننگ، سیف ڈسٹینس پہ چلی گئی ہے، تو یہ 3 چیزیں دوبارہ سے آپ کی ایکسیس میں ہو گئی ہیں۔ نمبر 1 ایجوکیشن، اس کو آپ اپنی بہتر کریں۔ نمبر 2 ہیلتھ کے اوپر بہت سارے لوگ اب کام کر سکتے ہیں، بہت سی ڈگریز، لمز نے بھی ایم فل ان ہیلتھ مینجمنٹ سٹارٹ کروا دیا۔ اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی ہیلتھ مینجمنٹ پہ ڈگری کروا رہی ہے۔ نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز نمز پنڈی میں اس کا بہت اچھے کورسز سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب یونیورسٹیز کو کوئی بہت زیادہ ایریا، رقبہ، اس کی ضرورت نہیں رہے گی، کوئی ایکڑوں میں یونیورسٹیز نہیں ہوں گی۔ اب تو 1 کمرہ، 2 کمرے، 3 کمرے کے رومز کو یوز کرتے ہوئے لوگ بہت اچھی سی ایجوکیشن دے سکتے ہیں۔ سکولز کو بھی یہی ہوگا کہ سکولز بھی اب خود کو ماڈرن طریقے پہ لے کے جائیں، ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنے استعداد کو بہتر بنائیں اور لوگوں تک تعلیم کو پہنچائیں۔ اور خدا رہا اس کو لاک ڈاؤن میں گھر بیٹھ کے پلیز اپنی ایجوکیشن کو خراب نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اپنا بزنس خراب نہ کریں، کوئی انوویٹیو ویز سوچیں جس طرح میں نے آپ کو بتائیں۔ سملرلی جب آپ کی ایجوکیشن بہتر ہو جائے گی تو آپ کا اس کے ساتھ ساتھ روزگار بھی بہتر ہوگا، لوگوں کو مزید نئے وسائل ملیں گے اور آپ کی زندگیوں میں بہتری آئے گی۔ دوسری امپورٹنٹ چیز یہاں پر سمجھنے کی یہ ہے کہ جو ہیلتھ کا سسٹم ہے، جس کو میں کافی دفعہ لوگوں کو کہہ چکا ہوں کہ ہیلتھ ایک بہت بڑی انڈسٹری بن کے نکلا ہے، اور آپ دیکھیے گا کہ 2-3 مہینے بعد اس میں جابز کتنی زیادہ آئیں گی۔ تو لوگ چھوٹے چھوٹے ڈپلوما کورسز کر سکتے ہیں، فلبوٹمی کے کر سکتے ہیں، لیبارٹری کے کر سکتے ہیں، ریڈیولوجی کے کر سکتے ہیں، نرسنگ کیئر کے کر سکتے ہیں، فارمیسی کے کر سکتے ہیں۔ تو یہ کورسز کر لیں، ڈگریز کر لیں، تو آپ کی جابز اس سیکٹر میں بہت آرام سے ہو سکتی ہے، اور میں بھی اس سلسلے میں آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی کر دوں گا، کیونکہ میرے پاس بھی بہت ساری پوزیشنز ڈفرینٹ ہاسپٹلس میں لاہور، کراچی، پشاور، پنڈی میں آتی رہتی ہیں۔ تیسری امپورٹنٹ چیز اکانومی ہے، اور یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ورچوئل اکانومی کی طرف ہم تیزی سے جا رہے ہیں۔ ہم تو روز دیکھ رہے ہیں، اب تو بہت ساری چیز، اب تو بینکس نے بھی جو کرنسی نوٹ ہیں وہ لینا بند کر دی ہیں۔ تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اب ہم لوگ اس طریقے سے کام کریں جو کرونا سے پہلے کا ٹائم تھا؟ تو کرونا کے یہ نیکسٹ 2-3 months بہت امپورٹنٹ ہیں۔ دوبارہ آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ان 3 چیزوں پر، اپنی ایجوکیشن پر، اپنی ہیلتھ پر اور اپنے بزنس پر سوچیں۔ اگر انڈیویجول ان چیزوں کو سوچے گا تو انڈیویجول ایک
نیشن بنائے گا اور نیشن پاکستان بنائے گی. تو ہم سب کو ایز اے نیشن بن کے سوچنا ہے اور یہیں سے کام کرنا ہے، اور اسی میں سے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بہت سی آسانیاں پیدا کریں گے. آخر میں یہ کہتا چلوں کہ آپ اپنی سافٹ سکلز کو بھی بہتر کریں، پرسنالٹی گرومنگ پہ کام کریں، اور بہت ساری ایسی سکلز ہیں جن کو ہم سافٹ سکلز کہتے ہیں، ان کو ہم پین ڈاؤن کر سکتے ہیں. اپنی گرومنگ پہ کام کریں، ایٹیکیٹس پہ کام کریں، بیکاز اب جب آپ نے ورچولی کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تو آپ کو اس میں بہت زیادہ مینرز رکھنے پڑیں گے. جب فزیکل پریزنس ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں آئی کانٹیکٹ سے اور 1-to-1 میٹنگ سے ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ورچوئل انوائرمنٹ میں جا کے ہر چیز جب ان کانٹیکٹ رہنی ہے، ٹیلی فون پہ رہنی ہے، آپ کو اسکائپ یا زوم کے تھرو کسی سے انٹریکٹ کرنا ہے، تو وہ فزیکل ٹچ نہیں آئے گا اس کے اندر. تو اس کے اندر آپ کے بات چیت کا طریقہ، گفتگو کا طریقہ، آپ نے کپڑے کیسے پہنے، آپ کے مینرز کیا ہیں، آپ نے اس کی کال کو رسپونڈ کیسے کیا، آپ نے میسج کو کیسے رپلائی کیا، کتنا رپلائی کیا، کیسے رپلائی کیا، یہ گرومنگ کا ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے جو کہ اب اس کی امپورٹنس زیادہ ہو چکی ہے، کیونکہ ہر چیز تو سوشل میڈیا کے تھرو جانی ہے، آپ کا وائس کے تھرو جانی ہے، پھر آپ نے انٹرنیٹ کالز کے تھرو کرنی ہے، تو اپنے اندر سے شائنس کو بھی نکالنا پڑے گا. تو یہ پرسنالٹی گرومنگ کا بہت بڑا ایک کنسیپٹ ہے، اس کو بھی ساتھ اپنی زندگی میں لے کے آئیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کا شکریہ تو ہم ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن وی نیڈ ٹو بی تھینکفل ٹو آور پیرنٹس، ٹو آور فیملی ممبرس، ٹو آور فرینڈس. کیونکہ جو بندہ دوستوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، ایروگینٹ رہتا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ وہ آہستہ آہستہ رشتے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ زندگی سے بھی بالکل ادھورا رہ جاتا ہے. تو کرونا نے ہم سب کو اس چیز کی طرف لے کر گئے ہیں، ہمیں رشتوں کا بھی احساس دلایا ہے، ہمیں ورچوئل لرننگ کا بھی احساس دلایا ہے، ہمیں ماڈرن ٹیکنیکس کا بھی احساس دلایا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو موقع جانیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنیں. پلیز آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں. تب تک کے لیے بہت شکریہ.